عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، اور پوری رات جو ہے عبادت کرتے سوتے نہیں تھے۔ تو ان کے والد جو تھے وہ بھی صحابی تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو انہوں نے شادی کروا دی۔ شادی اس لیے کروائی کہ بھئی بیوی کے ساتھ تھوڑا مصروف ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ کھیلے گا تو چلو کچھ نہ کچھ عبادات میں کمی آ جائے گی۔ تو جب شادی کرائی، صبح بیوی سے پوچھا سسر نے کہ کیسا تھا یہ، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب گھر آیا تو سلام کیا اور نماز پر کھڑا ہو گیا، اور فجر کی اذان اس پر ہو گئی، پوری رات نماز پڑھتا رہا، مجھے دیکھا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کی میری ساتھ۔ تو باپ کو غصہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے بیٹے کو 14 سال عمر تھی ان کی اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کیوں کرتے ہے تو اس نے کہا کہ میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جوانی ہے، طاقت ہے، ثواب کمانا چاہتا ہوں، نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں کرو، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرو۔ اور ان لنفسک علیک حقا، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، وان لاہلک علیک حقا، آپ کے اولاد کا، آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے۔ یہ اتنے حقوق جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اعتدال نام ہے حفظ حدود اور اداء حقوق، حدود کی حفاظت کرنا، جو باؤنڈری ہے شریعت کی اس کی حفاظت کرنا، اور حقوق کو ادا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں اور مہینے میں 1 قرآن ختم کریں۔ انہوں نے پھر اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد بتا دیا کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں، اس سے پہلے قرآن ختم نہ کریں، اور اسی طرح 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن افطار کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صوم وصال رکھا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھنا۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ سحری نہ کرے، افطاری نہ کرے، دن رات روزہ ہو، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا، تو کچھ صحابہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس صوم وصال کو چھوڑ دیا، اور صحابہ کو بھی سختی سے منع فرما دیا، اور کہا کہ دین میں آپ لوگ شدت اختیار نہ کریں، سختی نہ کریں، غلو نہ کریں۔ اسی طرح کچھ صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک تشریف لائے، پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اعمال کرتے ہیں دن اور رات میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی دن میں جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، کبھی گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی روزہ ہوتا ہے، کبھی افطاری کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، ان 3 ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، معصوم ہے وہ، اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں، خطاکار ہیں، سزاوار ہیں، تو وہ اگر عبادت نہ بھی کرے تو وہ تو بخشے بخشائے ہے، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے قسم کہی کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، دوسرے نے قسم کہی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تیسرے نے قسم کہی کہ میں رات کو نہیں سوں گا، ہر رات پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن لی، وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے ان صحابہ کے پاس، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے میں آئیڈیل ہوں، میں جو کروں گا وہ تم لوگ کرو گے، اور فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔
تو تم لوگ میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، یہ چیزیں مت کرو، یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے، سختی ہے، اپنے اوپر سختی نہ کرے آپ لوگ.